پیارے دوستو، کیا آپ کو پتہ ہے کہ ابو جہل کون تھا، اس کا کیا کل کرتوت تھے اور اس کا انجام کیا ہوا؟ ابو جہل کبھی کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آتا اور قرآن پاک سنتا تھا، لیکن بس سنتا ہی تھا، آگے نہیں بڑھتا تھا۔ ایمان و اطاعت اختیار کرنا اس کی قسمت میں تھا ہی نہیں۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی باتوں سے اذیت پہنچاتا اور اللہ تعالیٰ کی راہ سے روکتا تھا، پھر اپنی اس گھٹیا حرکت پر فخر بھی کرتا تھا۔ قرآن مجید کی یہ آیت اس شخص کے بارے میں نازل ہوئی ہے کہ نہ اس نے سچ مانا، نہ نماز پڑھی، بلکہ جھٹلایا اور پیٹھ پھیری۔ وہ اکڑتا ہوا اپنے گھر والوں کی طرف چل دیا، تیرے لیے ہلاکت در ہلاکت ہے۔ اس شخص نے پہلے دن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا تو اسی دن سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نماز سے روکنے لگا۔ ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مقام ابراہیم کے پاس نماز پڑھ رہے تھے۔ اس کا گزر ہوا، دیکھتے ہی بولا، محمد، کیا میں نے تجھے اس سے منع نہیں کیا تھا؟ ساتھ ہی دھمکی بھی دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی ڈانٹ کر سختی سے جواب دیا۔ اس پر وہ کہنے لگا، اے محمد، کس لیے دھمکی دے رہے ہو؟ دیکھو، اللہ کی قسم، اس وادی میں میرا جتھا سب سے بڑا ہے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی کہ اچھا تو بلا لے اپنی ٹولی کو، ہم بھی عنقریب سزا کے فرشتوں کو بلائیں گے۔ ایک روایت میں مذکور ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو پکڑ کر جھنجھوڑتے ہوئے فرمایا، تیرے لیے بہت ہی سخت سزا ہے۔ اس پر اللہ تعالیٰ کے دشمن کہنے لگا، اے محمد، مجھے دھمکی دے رہے ہو؟ اللہ تعالیٰ کی قسم، تم اور تمہارا پروردگار میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ میں مکہ کے دونوں پہاڑوں کے مابین چلنے پھرنے والوں میں سب سے زیادہ معزز ہوں۔ بہرحال اس ڈانٹ اور تنبیہ کے باوجود ابو جہل اپنی حماقت سے باز نہیں آیا، بلکہ اس کی بدبختی میں اضافہ ہی ہوتا چلا گیا۔ صحیح مسلم میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ایک بار ابو جہل نے سرداران قریش سے کہا، محمد آپ لوگوں کے روبرو اپنا چہرہ خاک آلود کرتا ہے۔ جواب دیا گیا کہ ہاں۔ اس نے کہا، اللہ کی قسم، اگر میں نے اس حالت میں اسے دیکھ لیا تو اس کی گردن رون ڈالوں گا اور اس کا چہرہ مٹی پر رگڑ دوں گا۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھ لیا اور چاہتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گردن رون دے گا، لیکن لوگوں نے اچانک کیا دیکھا کہ وہ ایڑیوں کے بل پلٹ رہا ہے اور دونوں ہاتھوں سے اپنا بچاؤ کر رہا ہے۔ لوگوں نے کہا، ابو حکم کیا ہوا ہے؟ اس نے کہا، میرے اور اس کے درمیان آگ کی ایک خندق ہے، وہ ناکیہ ہے اور پر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر وہ میرے قریب آ جاتا تو فرشتے اس کا ایک ایک عضو نوچ لیتے۔ ابو جہل جب کسی معزز اور طاقتور آدمی کے مسلمان ہونے کی خبر سنتا تو اسے برا بلا کہتا، ذلیل و رسوا کرتا اور مال و جان کو سخت خسارے سے دوچار کرنے کی دھمکیاں دیتا، اور اگر کوئی کمزور مسلمان ہوتا تو اسے مارتا پیٹتا اور دوسروں کو بھی اس کے ساتھ بدسلوکی پر اکساتا۔ ابی بن خلف کا بھائی امیہ بن خلف حضرت بلال رضی اللہ عنہ کا آقا تھا۔ وہ اسلام لانے کی پاداش میں حضرت بلال رضی اللہ عنہ پر انتہائی ظلم و زیادتی کرتا، گرم ریت پر لیٹا کر اس کے سینے پر بھاری پتھر رکھ دیتا تھا، مگر وہ اس کے بعد ماننے کے بجائے عہد اہن پکارتے رہے۔ ایک مرتبہ ورقہ بن نوفل وہاں سے گزرے، بلال پر ہونے والے ظلم دیکھ کر کہنے لگے، میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں، اگر تم نے اسے قتل کر دیا تو میں انتہائی دردناک آواز سے اس کے مظلومانہ قتل کا چرچا کروں گا۔ کافر مالک کی جانب سے حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو کلمہ کفر کہنے پر مجبور کیا جاتا تو فرماتے، میری زبان پر کفر کے الفاظ کبھی نہیں آ سکتے۔ جب ظلم کی انتہا ہو گئی تو اللہ تعالیٰ کو اپنے بندے پر رحم آ گیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ وہاں سے گزرے تو حضرت بلال رضی اللہ عنہ پر ظلم کا صدمہ برداشت نہ کر سکے۔ انہوں نے امیہ سے کہا کہ اس مسکین کے بارے میں اپنے رب سے ڈرو،
اس پر اتنا ظلم کیوں کرتے ہو؟ آخر کب تک یہ مشق ستم جاری رکھو گے؟ اس کے منہ سے نکل گیا، اگر اس سے اتنی ہی محبت ہے تو اسے بچا لو۔ جیسے ہی امیہ نے یہ اشارہ دیا، حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ حضرت بلال کو خریدنے کے لیے فوراً تیار ہو گئے، لہٰذا 5 اوقیہ سونے کے عوض سودا طے ہو گیا۔ امیہ کہنے لگا، تو نے تو بڑی قیمت لگا دی، میں تو اسے 1 اوقیہ میں بھی بیچنے کو تیار تھا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا، اللہ تعالیٰ کی قسم، اگر تو بلال کے 10 اوقیہ بھی قیمت لگا دے تو میں انہیں خرید کر آزاد کر دیتا۔ یہ بات واضح رہے کہ اوقیہ کا وزن آج کے شرعی نظام میں 31 گرام کے برابر ہوتا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے، ہمارے سردار ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے بلال کو آزاد کرایا، یوں حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو کفار کے مظالم سے نجات ملی اور آپ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت کے سائے میں آ گئے۔ پیارے دوستو، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اللہ تعالیٰ کے حکم سے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کر گئے تو اس سے بھی ابو جہل سمیت کفار مکہ کو سخت تکلیف پہنچی، لہٰذا وہ مسلمانوں کے خلاف خون کے دریا بہانے کے لیے بے چین نظر آنے لگے۔ پھر تقریباً 1 سال بعد ہی غزوہ بدر میں مسلمانوں اور کفار کی افواج کا آمنا سامنا ہو گیا۔ جب دونوں فوجیں آمنے سامنے آ گئی تو ابو جہل نے کہا، یہ اللہ اس نے رشتہ داریوں کو کاٹ دیا اور ایسا دین ہمارے سامنے لایا ہے جسے ہم نہیں جانتے، اس لیے تو آج کے دن اسے ہلاک کر دے، نعوذ باللہ۔ پھر اسی نے جنگ کی ابتدا کی۔ کہا جاتا ہے پہلے مجاہد جو اس کے سامنے آئے بنو سلمہ کے معاذ بن عمر تھے۔ وہ کہتے ہیں میں نے کافروں کو کہتے سنا اور اس وقت ابو جہل کچھ کافر فوجوں کے بیچ کھڑا تھا کہ ابو الحکم کے قریب کوئی نہ آ پائے۔ جب میں نے یہ بات سنی تو اسے اپنا نشانہ بنا لیا اور اس کی طرف بڑھا۔ جب میں بالکل قریب ہو گیا تو اس پر حملہ کر دیا اور ایک کاری ضرب کے ذریعے اس کی آدھی پنڈلی الگ کر دی۔ اس کے بعد اکرمہ نے میرے کندھے پر ضرب لگائی، میرا ہاتھ صرف چمڑے سے لٹکا ہوا رہ گیا اور جنگ نے مجھے اس ہاتھ سے مشغول کر دیا۔ میں سارا دن جنگ کرتا رہا اور اپنا ہاتھ اپنے پیچھے گھسیٹتا رہا۔ جب میری تکلیف زیادہ بڑھ گئی تو اپنے پاؤں کے نیچے اسے دبا کر کھینچ کر الگ کر دیا۔ محض اس کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانے تک زندہ رہے۔ پیارے دوستو، اس کے بعد ابو جہل کے پاس سے جب کہ اس کا پاؤں کٹ چکا تھا، معوذ بن عفرہ گزرے اور ایک ضرب لگائی۔ معوذ جنگ کرتے رہے یہاں تک کہ شہید ہو گئے۔ پھر عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ ابو جہل کے پاس سے گزرے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ ابو جہل کو مقتولین کے درمیان تلاش کیا جائے تو انہوں نے اسے اس حال میں پایا کہ محاذ اور معوذ رضی اللہ عنہ کی کاری ضربوں نے اسے شدید زخمی کر دیا تھا، لیکن ابھی تک اس کی سانس چل رہی تھی۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں نے اسے پہچان لیا تو اس کی گردن پر اپنا پاؤں رکھ کر اس سے کہا، اے اللہ کے دشمن، آخر کار اللہ تعالیٰ نے تمہیں رسوا کیا۔ ابو جہل نے کہا، کیا تم ایک ایسے آدمی کے اوپر پاؤں رکھ کر یہ بات کہہ رہے ہو جسے اس کی قوم نے قتل کر دیا؟ مجھے بتاؤ آج کون غالب رہا؟ میں نے جواب دیا، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پھر میں نے اس کا سر الگ کیا اور اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لے آیا اور کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ ہے اللہ تعالیٰ کے دشمن ابو جہل کا سر۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ساری تعریفیں اللہ تعالیٰ کی پاک ذات کے لیے ہے جس نے اپنا وعدہ سچ کر دکھایا اور اپنے بندے کی مدد کی اور دشمنوں کے گروہوں کو اکیلے شکست دی۔ پھر فرمایا، یہ شخص یعنی ابو جہل اس امت کا فرعون ہے۔ پیارے دوستو، ایک مرتبہ حضرت ابو طالب کے گھر قریش کے بہت سے لوگ جمع تھے۔ ان میں ایک نہایت خوبصورت نوجوان عمارہ بن ولید بھی تھا۔ یہ لوگ نہایت عجیب و غریب مطالبہ اور تاریخ کے عجیب ترین سودے کی پیشکش لے کر آئے تھے۔ ان لوگوں نے حضرت ابو طالب سے کہا، اس خوبصورت نوجوان کو اپنے بھتیجے کی جگہ رکھ لیجئے
اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہمارے حوالے کر دیجئے تاکہ ہم اسے قتل کر دیں، نعوذ باللہ۔ اس کے بدلے میں امارہ آپ کو دے دیا جائے گا، اس کی دیت اور نصرت کے آپ حقدار ہوں گے۔ آپ اسے اپنا بیٹا بنا لیں۔ آپ کے بھتیجے نے آپ کے آباء و اجداد کے دین کی مخالفت کی ہے، آپ کی قوم کا شیرازہ بکھیر دیا ہے، ان کی عقل و حکمت سے دوچار بتلایا ہے، اس کی سزا قتل ہے۔ پیارے دوستو، حضرت ابو طالب گہری سوچ میں غرق تھے۔ انہوں نے قریش کی حضرت سرائی سنی، پھر سر اٹھا کر ان کی طرف دیکھا۔ یہ عام لوگ نہیں تھے جو ان کے پاس یہ شرارت بھرا احمقانہ مطالبہ لے کر آئے تھے۔ ان میں بڑے بڑے سردار اور مکہ کے دانشور کہلانے والے لوگ موجود تھے۔ حضرت ابو طالب نے بلند آواز سے کہا، اللہ کی قسم، یہ سودا کتنا برا ہے جو تم لوگ مجھ سے کرنا چاہتے ہو۔ تم کس قسم کا سودا کر رہے ہو میرے ساتھ کہ اپنا بیٹا میرے حوالے کرتے ہو تاکہ میں اسے کھلاؤں پلاؤں اور پال پوس کر اس کی خدمت کروں، اور میرا بیٹا مجھ سے طلب کرتے ہو تاکہ تم اسے قتل کر دو۔ اللہ کی قسم، ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا۔ عبد المناف کا پڑپوتا مطعم بن عدی بولا، ابو طالب، تمہاری قوم نے تم سے انصاف کی بات کہی ہے، لیکن تم ان کی کوئی بات قبول نہیں کرنا چاہتے۔ اس کے جواب میں حضرت ابو طالب نے کہا، واللہ تم لوگوں نے مجھ سے کوئی انصاف کی بات نہیں کی، تم میرے مخالف لوگوں کی مدد پر تلے بیٹھے ہو۔ یہ کوئی نئی بات نہیں تھی۔ اللہ تعالیٰ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابو طالب کو یہ لوگ آئے دن طرح کی دھمکیاں دیتے رہتے تھے۔ قریش دعوت حق کو روکنے کے لیے یہ حربہ اختیار کر رہے تھے۔ قریش کے پاس دو ہی راستے تھے، یا تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت کو بروز طاقت روک دے، یا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کر دے، لیکن دوسری صورت آسان نہیں تھی۔ حضرت ابو طالب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے محافظ تھے اور کفار کے عزائم کے آگے آہنی دیوار بن کر کھڑے تھے۔ پیارے دوستو، چند دن پہلے والی ملاقات میں بھی سرداران قریش نے حضرت ابو طالب کو کھلی دھمکی دی تھی اور کہا تھا کہ آپ کا مقام و مرتبہ ہمارے نزدیک بہت بڑا ہے اور اہم بھی ہے، آپ ہمارے درمیان بڑے شرف والے ہیں، آپ کی عمر کا تقاضا بھی ہے کہ آپ کا اکرام کیا جائے۔ آپ کو ہم نے کئی بار کہا ہے کہ اپنے بھتیجے کو روکیے، لیکن آپ نے ایسا نہیں کیا۔ ہر چیز کی ایک حد ہوتی ہے۔ اب یہ معاملہ ہماری برداشت سے باہر ہے کہ ہمارے آباء و اجداد کو گالیاں دی جائے، ہماری عقل و فہم کو حماقت زدہ قرار دیا جائے، ہمارے خداؤں کی عیب چینی کی جائے۔ اپنے بھتیجے کو روکے، ورنہ ہم آپ سے اور ان سے مقابلہ کریں گے اور ایسی جنگ چھیڑ دیں گے کہ کسی ایک فریق کا صفایا ہو کر رہے گا۔ حضرت ابو طالب پر اس دھمکی کا بڑا اثر ہوا۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بلایا اور کہا، قریش کے لوگ میرے پاس آئے تھے اور یہ باتیں کہہ گئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا، اگر یہ لوگ میرے دائیں ہاتھ پر سورج اور بائیں ہاتھ پر چاند بھی رکھ دے، تب بھی اس کام کو پورا کیے بغیر نہیں چھوڑوں گا، چاہے میں اس راہ میں فنا ہو جاؤں۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اٹھ کر واپس جانے لگے تو حضرت ابو طالب نے پکارا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واپس تشریف لائے تو کہا، بھتیجے جاؤ، جو چاہو کرو، اللہ تعالیٰ کی قسم میں تمہیں کبھی کسی وجہ سے ہرگز نہیں روکوں گا۔ پھر انہوں نے اللہ تعالیٰ کے رسول کی ہمت افزائی کے لیے چند اشعار کہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گستاخی کرنے والوں میں ابو لہب کے بیٹوں میں سے ایک عتیبہ بھی تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایذا رسانی میں یہ بدبخت سب سے آگے اور گستاخی رسالت میں بڑا بے باک تھا۔ اس نے ایک دن یہ ناپاک جسارت کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قمیض مبارک کو پھاڑ دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے مبارک پر تھوکنے کی کوشش کی، مگر ناکام رہا۔ اس وحشیانہ و گستاخی پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے حق میں یہ بد دعا فرمائی، اے میرے پروردگار، اس پر اپنے کتوں میں سے کوئی کتا مسلط کر دے۔ مورخین لکھتے ہیں کہ وہ ایک مرتبہ ایک تجارتی قافلے کے ساتھ ملک شام گیا۔ جب راستے میں الرزق نامی جگہ پر قافلے نے پڑاؤ ڈالا
تو عتیبہ کو جنگل کی اس دہشتناک فضا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بد دعا یاد آ گئی، جس کے باعث وہ خوف سے کانپنے لگا۔ چنانچہ اسے اس بد دعا کے خوف سے اونٹوں اور قافلے کے حصار میں بڑی حفاظت سے سلایا گیا، مگر اس تدبیر پر تقدیر غالب رہی۔ رات کو اس طرف ایک شیر آ نکلا۔ قافلے والوں نے اسے دیکھا تو وہ دہشت زدہ ہو گئے اور عتیبہ کو اپنی جان کے لالے پڑ گئے۔ وہ بدحواس ہو کر چیخنے لگا اور کہا، واللہ یہ شیر مجھے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بد دعا کے نتیجے میں کھا جائے گا، حالانکہ وہ مکہ میں ہے اور میں یہاں ملک شام میں ہوں، مگر یہ شیر مجھے نہیں بخشے گا۔ پھر ایسا ہی ہوا، وہ شیر سارے قافلے والوں کو پلانگتا ہوا سیدھا عتیبہ کی طرف جھپٹا۔ دیکھتی آنکھوں اس نے عتیبہ کے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالے۔ پیارے دوستو، تفسیر و تاریخ اور سیرت کی کتابوں میں درج ہے کہ مکہ مکرمہ میں چند شرپسند سردار آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان اقدس میں گستاخی کرتے اور مختلف قسم کی ایذا رسانی کے ساتھ ساتھ سرعام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مذاق بھی اڑاتے تھے۔ یہ کیفیت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے بڑی تکلیف دہ تھی۔ اس کا اندازہ یوں لگایا جا سکتا ہے کہ خود اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرماتے ہیں، ہمیں معلوم ہے کہ ان کی تکلیف دہ باتوں سے آپ کا سینہ تنگ پڑ رہا ہے۔ مزید فرمایا، ان مذاق اڑانے والوں کے لیے آپ کی خاطر ہم کافی ہے۔ پیارے دوستو، اسود بن ابی ضمہ، اسود بن عبد القیوس، ولید بن مغیرہ، عاص بن وائل اور حارث بن قیس بن طلالہ، یہ پانچوں سردار آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مذاق اڑانے والوں میں پیش تھے۔ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے۔ آپ نے ان کے سرداروں کی شکایت کی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام کو ولید بن مغیرہ دکھایا تو انہوں نے اس کے پاؤں کی طرف اشارہ کیا۔ آپ نے پوچھا، جبرائیل یہ کیا ہے؟ انہوں نے جواب دیا، اللہ تعالیٰ کے حکم سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے میں اس کے لیے کافی ہو گیا ہوں۔ پھر آپ نے انہیں حارث دکھایا تو جبرائیل علیہ السلام نے اس کے پیر کی طرف اشارہ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، تم نے یہ کیا کیا؟ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے جواب دیا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے میں اس کے لیے کافی ہوں۔ آپ نے انہیں عاص بن وائل دکھایا تو انہوں نے اس کی ایڑی کی طرف اشارہ کیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ اس کا مطلب کیا ہے؟ انہوں نے جواب دیا، میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے اس کے لیے کافی ہوں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں اسود بن ابی ضمہ دکھایا۔ انہوں نے اس کی آنکھوں کی طرف اشارہ کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، یہ کیا؟ انہوں نے وہی جواب دیا کہ آپ کی طرف سے میں اس کے لیے کافی ہوں۔ پھر آپ نے اس کو اسود بن عبد القیوس دکھایا تو انہوں نے اس کے سر کی طرف اشارہ کیا اور فرمایا، میں اس کے لیے کافی ہوں۔ پیارے دوستو، تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ ان بدبختوں کا انجام کیسا ہوا۔ یہ سب لوگ انہی اعضائے جسم کی خطرناک بیماریوں میں مبتلا ہو کر واصل جہنم ہوئے، جن کی طرف حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اشارہ کیا تھا۔ ولید بن مغیرہ کے پاؤں میں بھالا نکلا، اس کی رگ کٹ گئی اور اسی سے مر گیا۔ حارث کے پیٹ میں پانی بھر گیا، یہاں تک اس کے منہ سے گندگی نکلنے لگی، وہ اسی سے مر گیا۔ اسود بن ابی ضمہ ایک درخت کے نیچے لیٹا ہوا تھا، اچانک چیخنے لگا، بیٹا مجھے بچاؤ، میری آنکھوں میں کانٹا چھپ گیا۔ اس نے کہا، ہمیں تو کچھ نظر نہیں آتا۔ پھر وہ اسی سخت تکلیف سے اندھا ہو گیا۔ اسی طرح اسود کے سر میں پھوڑا نکلا اور وہ اسی زخم کی اذیت سے جہنم کا ایندھن بن گیا۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اچھے کام کرنے کی توفیق عطا فرما کر ہمارا خاتمہ ایمان پر کرے۔